کہ جی پرائم منسٹر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل پولیٹیکل ریزن ہے. آپ نے اسیوم کیا کہ جی ان کو پھر پیسہ کیسے ملا. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے, مسرور نہیں رہیں گے. السلام علیکم. پاناما پیپرز کی پوری تفصیل سامنے آ چکی ہے اور وہ منیر نیازی کی ایک نظم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات ہی آخری تھی, اس سے آگے بڑھی نہیں. تو بنیادی طور پر بات ابھی تک وہی ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی سب سے بڑا نام ہے. جو دوسری انسٹالمنٹ بھی آئی ہے اس میں کوئی ایسا بڑا پولیٹیکل لیڈر سامنے آیا نہیں ہے. جو لوگ میدان میں ہیں اس وقت یا تو اس میں بزنس مین ہیں جن کے نام آئے ہیں, کوئی کاروباری شخص ہے, کسی کی پراپرٹی ہے, لیکن جو شخصیات اس وقت پاکستانی سیاست میں عملی طور پر حصہ لے رہی ہیں تو اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اپنی فیملی ہے. ان کی بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں جن کے نام کے اوپر پراپرٹیز بھی ہیں اور آف شور کمپنیز بھی ہیں. اور ڈاکومنٹس جو سامنے آئے ہیں, یہ کوئی الزام نہیں ہے کسی کے اوپر, جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں وہ لوگ ٹی وی کیمرے کے اوپر بھی آ کے آن کر چکے ہیں ان کے صاحبزادے, لیکن ان کی بیٹی کے اوپر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی باقاعدہ ان کے سائنڈ ایفیڈیوٹس ہیں کہ نیسکول کی میں سنگل شیئر ہولڈر ہوں. اور وہ 2013-2004 سے کلیم کرتی ہیں کہ نیسکول کمپنی کی میں ہی شیئر ہولڈر ہوں. اور یہی وہ کمپنی ہے جس کے پاس لندن کے وہ اپارٹمنٹس ہیں. 2 کمپنیز ہیں جس کی وہ براہ راست اونر ہیں, نیلسن اور نیسکول. اور وہ ڈاکومنٹس بھی سامنے ہیں اور پوری تفصیلات کے اس کے اوپر قرضہ لیا ہوا ہے اور اس قرضے کی قسطیں بھی جاری ہوں گی کسی طریقے سے. تو کتنا ٹیکس دیا, کس ذرائع سے وہ پیسے جا رہے ہیں, انسٹالمنٹس کیسے ادا کی جا رہی ہیں, پوری تفصیل قوم کو بتانا ضروری ہے جو ابھی تک ہے نہیں ہے. اور سلسلہ شروع ہوگا ہی تو بات آگے جائے گی. آج آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ اور یہ کافی ہفتوں کے بعد ملاقات ہوئی اور درمیان میں بہت زیادہ چہمگوئیاں تھیں کہ تعلقات کی نوعیت ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایک ISPR کے ذریعے آرمی چیف کا بیان جاری ہوا تھا کچھ ہفتے پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ضرب عضب کی کامیابی تب دیر پا ہو سکتی ہے اگر ہم کرپشن کے خلاف بھی کارروائی کریں. یہ بہت اہم بیان تھا جس کے بعد یہاں ہمارے پاس ایک وفاقی وزیر نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو فوج کو کرپشن کے اوپر بیان نہیں دینا نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد فوج نے یہ کارروائی کی کہ وہ جو ہولی کاز کی یہ کہتا ہے کہ یہ ہولی کاز ہے, فوج کے اوپر سوال نہیں اٹھتا. اپنے 6 لوگوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی اور وہ خبر جو تھی کنفرم بھی کر دی کہ ہم نے کارروائی کر دیا. حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے اور یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کریں. آج جب اجلاس ختم ہوا, میٹنگ ختم ہوئی 1 on 1, تو اس کے بعد 2 خبریں سامنے آئیں. ایک خبر وہ جو ہمارے رپورٹر صاحبان جو ہیں تقریباً سبھی رپورٹرز نے وہ خبر فائل کی. وہ خبر یہ تھی کہ آرمی چیف نے حکومت کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو سجیسٹ کیا کہ پاناما پیپرز کی وجہ سے بہت سارے جو سیکورٹی کے معاملات ہیں اور پاکستان کی جو ترقی کا عمل ہے اس میں رخنہ اندازی ہو رہی ہے. اس کو جلدی حل کریں, جو بھی طریقہ کار اس کا ہے اس کو ایکسپیڈیشیسلی حل کریں تاکہ ذمہ داروں کو سزا مل جائے. دوسری خبر تھی جو حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے جاری کی گئی. انہوں نے کہا انٹرنل سیکورٹی ڈسکس ہوئی, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں جو مطالبات ہے اس کے اوپر لگتا نہیں ہے ابھی تک کہ کوئی تال میل ہوگا. اپوزیشن کہتی ہے کہ ایک اسپیشل ایکٹ بنائیں, اس کے تحت جتنے لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ٹیکس چوری کا پیسہ پاکستان سے باہر لے جا کر آف شور کمپنیز میں چھپایا ان کو سزا ملے اور آغاز پرائم منسٹر کی اپنی فیملی سے ہو. اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر آئیں جہاں ہم ان سے سوال جواب کر سکیں, جیسے برٹش پرائم منسٹر کے ڈیوڈ کیمرون نے اپنی ٹیکس ریٹرنز اور باقی سوالات کے جوابات دیے. پرائم منسٹر دونوں چیزوں سے گریز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کی جو قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں حاضری ہے ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹا کیا ہے, وہ کافی افسوسناک صورتحال ہے, کوئی اچھا پازیٹیو سائن نہیں کہہ سکتے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں 260 جو ٹوٹل قومی اسمبلی کے اجلاس 260 دنوں تک محیط جو اجلاس ہیں اس میں سے ٹوٹل صرف 36 دن انہوں نے حاضری دی. آؤٹ آف 260 صرف 36 ٹائمز وہ ان قومی اسمبلی کے دنوں میں اجلاس کے دنوں میں قومی اسمبلی میں تشریف لے کر گئے. غیر ملکی دورے پرائم منسٹر نے 70 کے قریب کیے اسی عرصے میں. 36 دفعہ قومی اسمبلی میں گئے, 70 دفعہ غیر ملکی دورے پہ گئے. 11 سیشن جو ایسے ہیں جس میں پرائم منسٹر سرے سے گئے ہی نہیں. اجلاس شروع بھی ہوا, ختم بھی ہو گیا, پرائم منسٹر گئے ہی نہیں قومی اسمبلی. وہ ایوان ہے جس سے پرائم منسٹر بنے ہیں, ادروائز وہ رکن قومی اسمبلی تو سارے ہی ہیں, وہ اس ایوان کے ووٹ سے پرائم منسٹر آف پاکستان منتخب ہوتے ہیں. تو اس میں 11 سیشنز ایسے ہیں جس میں پرائم منسٹر ایک دفعہ بھی نہیں گئے. اور سینٹ میں میرے خیال میں اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو 3 سالوں میں شاید ٹوٹل 2 دفعہ اونلی 2 ٹائمز پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کر گئے. نواز شریف صاحب نے جو اسمبلی کے 9 سیشن میں صرف ایک بار شرکت کی. 11 میں تو گئی نہیں اور 9 سیشنز ایسے ہیں جس میں ایک دفعہ گئے. اور صرف 2 سیشنز ایسے ہیں, تیسرا اور چوتھا, جس میں تھوڑی باقاعدگی کے ساتھ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھے قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے نظر آئے. اور جب اپوزیشن یہ مطالبہ کرے کہ میاں صاحب آپ اسمبلی کے اجلاس میں آئے اور وہاں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ٹیکس کتنا دیا یا یہ آف شور کمپنیز کب بنی ملکیت ہے, پیسہ کس چینل سے گیا,
تو کافی پشیمانی انہیں ہوگی, پریشانی ہوگی, اور شاید مشکل بھی پیش آئے, کیونکہ اجلاسوں میں تو جانے کی روایت میں نے آپ کو 3 سال کا پورا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ لیا. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف سے اسد عمر صاحب, اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے وفاقی وزیر تجارت خرم دستگیر خان. دونوں کو خوش آمدید. اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سید علی ظفر صاحب. سید علی ظفر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے میں اسد عمر صاحب آپ سے ایک رائے لے لوں. آف شور کمپنی, شیل کمپنیز, اس کے حوالے سے جو نام آئے ہیں ابھی تک 259 لوگوں کے نام ہیں, 137 ایڈریسز ہیں. یہ ٹوٹل لسٹ ہے, اس کا کچھ اور نہیں آنا, ڈاکومنٹس کی تفصیلات کچھ اور آ جائیں گے. سب سے بڑا نام پرائم منسٹر کی فیملی کا ہے, وہاں سے بھی سٹارٹ کر لیں, کسی سے بھی سٹارٹ کر لیں, میڈیا ہاؤسز کے اونرز بھی ہیں. اس سے سزا کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سزا کا عمل تو وہی ہوگا کہ کسی نہ کسی لیگل پروسیڈنگ سے گزرنا ہوگا. میڈیا کے اندر ڈسکشن سے ہم اجاگر کر سکتے ہیں, لوگوں کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن آخرکار کوئی نہ کوئی لیگل پروسیس ہے جس سے ہونا چاہیے. اصولاً تو آپ کے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے تھے کہ وہ خود بخود عمل میں آتے, اور جو بھی تحقیقات ان کو کرنی ہے وہ تحقیقات کر کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے, یا وہ سزا دیتے یا وہ کہتے کہ بری کر دیا, یعنی بری کرنا تو غلط لفظ ہے, لیکن ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ جی اس کوئی غلط کام نہیں ہوا. اگر ٹیکس میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے یہ آف شور کمپنیز, تو پھر کیا سزا بنتی؟ سر اس کے اندر 2-3 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ نے یعنی اثاثے چھپائے. دوسری بات یہ ہے کہ 2001 تک پاکستان میں ویلتھ ٹیکس ہوتا تھا, یعنی آپ کے جو اثاثے ہیں اس کے اوپر آپ نے ٹیکس بھی ادا کرنا ہے, تو ٹیکس اوائڈنس بھی بن گئی. پھر اگر یہ 99 کے بعد گیا ہے پیسہ یا 92 سے پہلے گیا ہے, 92 سے 99 یہ مسئلہ نہیں تھا, تو پھر آپ نے ڈسکلوجر بھی کرنا ہے, اپروول لینی ہے اسٹیٹ بینک کی پیسہ باہر بھیجنے کے لیے, تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے الیکشن کے آپ نے گوشوارے جو جامل کرائے, اس کے اندر اگر آپ نے سارے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے تو آپ نے کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی اور الیکشن کے قوانین, سو آپ اسمبلی سے خارج ہو سکتے ہیں, آپ کے خلاف ٹیکس اوائڈنس کا مقدمہ چل سکتا ہے جس کے اندر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, سزا بھی ہو سکتی ہے, اور منی لانڈرنگ کی ظاہر سزا بھی ہے. قوانین ہے جو ایک سے زیادہ آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کروا سکتے ہیں, جو وہ آپ نے توڑے ہیں. خرم دستگیر صاحب, 400 کے قریب لوگ ہیں. اپوزیشن یہ صرف کہتی ہے کہ پرائم منسٹر سے سٹارٹ کریں, یہ نہیں کہتی کہ 400 لوگوں کو سزا نہ دیں. سزا تو وہ کہتے ہیں ساروں کو دیں. ناجائز مطالبہ؟ پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں ہے پاناما لیکس میں. پارٹ 1 پارٹ 2, پھر تو آپ کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے. کوئی پریشانی تبھی تو دیکھیں پرائم منسٹر نے ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ نہیں, 3 پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کمیشن بنے گا ان کے اولاد جو ہے, جو کہ خود اب ایڈلٹس ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں, پرائم منسٹر کے ڈیپینڈنٹس نہیں ہیں. جس زمانے کی کمپنی ہے سر, اس زمانے میں نہیں, یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ تو پروسیکیوشن, اگر آپ کیس لے کر جانا چاہیں تو بڑی خوشی سے کمیشن میں لے کر جائیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سے آگے جانا ہے اور سمجھتے ہیں کہ جب پیناما لیکس میں پرائم منسٹر کے اگینسٹ ان ہز نیم کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, تو پیناما لیکس ہو گئی سائٹ پہ. لیٹ می فنش, آئی نو یو ہیو اے لاٹ آف کوسچنز. اب دوسری بات ہے کہ پرائم منسٹر, آئی تھنک یہ بات اب آپ کے پروگرام میں ہی میں ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہوں, پچھلے 3 سال میں 3 دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر چکے ہیں. اب اگر اس کی بنیاد پر کوئی بھی پاکستان کا شہری, اس کے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ پرائم منسٹر نے مس ڈکلیئر کیا ہے, تو ضرور ایویڈنس لے کر جائیں, اور ہم کمیشن کے لیے تیار. آپ نے کیپٹن صفدر کی جو الیکشن کمیشن میں اثاثے ڈکلیریشن کی ہے, وہ آپ نے دیکھے, نظر سے گزرے؟ جی, میری یہی تو استدعا ہے کہ ہم نے بطور ممبران اسمبلی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کی نظر سے گزرے؟ میری نظر سے گزرے. اس میں یہ نیلسن نیسکول کمپنی کا, یہ لندن کے اپارٹمنٹس کا آپ نے ذکر دیکھا؟ دیکھیں نہیں, میں ملک صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں عدالت ندیم ملک نہیں ہے. نہیں, آپ نے پرائم منسٹر کی وضاحت تو آپ نے اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے معاملے پرائم منسٹر کے اگینسٹ بھی کس کے پاس ایویڈنس ہے, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, اور انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ پہلے میرا کر لیں. لیکن یہ جو ٹرمز ہمیں موصول ہوئے اپوزیشن سے, یہ تو ٹرمز آف ریفرنس نہیں ہے. آپ انہیں ٹرمز آف ریونج کہہ لیں, آپ انہیں ریپرائزل کہہ لیں, آپ انہیں ریٹیلیشن کہہ لیں, یہ ریفرنس نہیں. جب پرائم منسٹر کا اتنا کانفیڈنٹ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کا تو اس کے نام ہی نہیں ہے, پرائما پیپر سائڈ پہ رکھ دو, تو پھر پریشانی کیا ہے؟ پھر تو ان کے بندے پھنسیں گے, سزائیں ہوں گی ان کو.
ایبسولوٹلی. اور اب تو پی ٹی آئی میں کلب بن جانا چاہیے, پاناما کلب جو ہے. اس میں کون کون شامل ہوگا, نام لیجیے. مجھے نہیں معلوم کون کون شامل. کوئی نام ایک لیجیے. نہیں, میں تو I am not in the naming business, I am in the evidence business. ایک میں شواہد اور حقائق, کلب بن جانا چاہیے, نیم فیو پیپل, ون پرسن. میں تو حقائق اور شواہد کی بنیاد پر بات کروں گا. I am not in the naming. نہیں, آپ نے یو سجیسٹڈ کہ ان کے اندر پاناما کلب بننا چاہیے. نیم فیو پیپل, جو نام آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک نام نے نہیں, جب کمیشن بنے گا تب جائیں گے. اچھا, میں تو عدالت ندیم ملک میں تو میں تو ایویڈنس نہیں دوں گا, میں تو کمیشن آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جی کہ میں صرف ایک ہی پوائنٹ دے دوں, پھر آپ ضرور اسد صاحب کو. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ shall mean a Pakistani named in Panama Papers including the Prime Minister. Prime Minister is not named in the Panama Papers. اسد صاحب آپ جواب دیں, پھر میں لاہور جاؤں. یہ جو ٹرمز آف ریٹریبیوشن اینڈ ریونج ہے, پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں اس سے باہر آئیں, ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کس طرح یہ معاملہ چلے. اسد عمر صاحب, ایک نام جو ہے میں نے پڑھا تھا ہیڈ لائن میں, وہ مجھے یاد رہ گیا ہے کہ عمران خان کے دوست زلفی بخاری کی بہنوں کی 6 کمپنیز ہیں. وہ تو مجھے پتا ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سے نام ہیں؟ سر ہمیں تو ابھی تک نام ہم نے پیناما پیپرز میں کوئی پی ٹی آئی والے کا نہیں دیکھا. مجھ سے لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ جی وہ کیا کریں, وہ تو اس کے اندر زلفی بخاری کی بہنوں کے نام آ گئے. میں نے کہا زلفی بخاری کی بہنیں جواب دیں گی, میرے سے کیا تعلق ہے, اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ جو ٹیکسٹ ہو رہا ہے پکڑے یار, اس میں تو دو رائے ہونی ہی چاہیے. اس میں اور اگر میں ادھر ہی آ رہا تھا, اور اگر کسی کا نام ہے, کسی کا نام پیناما میں نہیں ہے, حکومت کو پتا ہے, اس نے چھپائے ہیں اپنے اثاثے, اس نے ٹیکس بچایا ہے. خدا کا واسطہ ٹی وی ٹاک شو میں الزام نہ لگائیں, پریس کانفرنس نہ کریں, اٹھا کے ہتھکڑیاں لگائیں, جیل میں ڈالیں, چاہے پی ٹی آئی کا ہو یا کوئی بھی ہو. اس بندے کو پکڑ کے لاؤ, اس نے ٹیکس چوری کیا, اندر بند کر دو. حکومت کا کام جو ہے, یہ آپ کا کام ہے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے نام دے. اچھا, 2 نام ہے ویسے, اس میں مونس الہی کا نام ہے. یہ آف شور 2 سال پہلے کمپنیز کی ایک فہرست آئی تھی, اس میں پاکستانیوں کے نام آئے تھے, اس میں مونس الہی کا نام شامل تھا 2 سال پہلے کا. یہ حکومت ایکٹ کر کے ان کو سزا دے سکتی تھی. اسی طریقے سے وہ آپ کے علیم خان ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا نام موزیک فونزیکا کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ جو کمپنی ہے ہیگزم, ان کے پاس وہ کہتے ہیں میں نے آف شور کمپنی رجسٹر کرا کے لندن میں پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے ایک کاپی مجھے بھیجی ہے, جو وہ کہتی ہے کہ میں نے الیکشن کمیشن کے پاس جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اس میں میری کمپنی شامل ہے. یہ بھی اگر ٹیکس ریٹرن میں اگر ان کی ڈکلیئر نہیں ہے تو ہیگزم انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو علیم خان کو گرفتار کر کے باقاعدہ کارروائی کرنی چاہیے. یہ پاناما کی فہرست میں اس کا نام نہیں ہے, سرچ کیا ہے میں نے, اگر ملتا تو میں ضرور دکھاتا. میں اس لیے آپ سے انسسٹ کر رہا تھا. میں سید علی ظفر صاحب سے پوچھتا ہوں. میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ علی ظفر صاحب کے پاس چلے جائیں, لیکن خرم نے بہت ہی بنیادی اور بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم کا نام پیناما میں نہیں ہے, تو یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے. بریک کے بعد شاید آ جائے, مجھے ذرا 2-3 منٹ اس پہ جواب ضرور. سید علی ظفر صاحب, آپ فرمائیے گا, اس وقت بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ چرا کے آف شور کمپنیز میں جا کے چھپایا, وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر تو صرف ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے, اس لیے ہم بار بار ان کا نام لیتے ہیں. پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا, آپ کے وکلا کا, 2 آپ کے ججز ہیں, ملک قیوم صاحب اور وہ فاروق عرفان صاحب. تو اس کے اوپر کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ پہلے تو عدلیہ کو میرے خیال میں خود اپنے 2 ججز سے آغاز کرنا چاہیے. جی, ہم نے ریزولوشن پاس کی تھی 2 دن پہلے. ہم نے کہا تھا کہ جو بھی الزام ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. آئین کے مطابق اگر کسی جج کے خلاف کوئی الزام ہو تو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا ہے جو کہتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جانا چاہیے, اور ہم نے پرسوں ہی قرارداد پاس کی ہے کہ یہ فوراً سپریم جوڈیشل کونسل اس کو دیکھے اور ان کے خلاف ایکشن لے. تو ہم تو اپنا احتساب کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور آئی تھنک پہلے ہمارا ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ یہ جو پاناما لیکس کے معاملے میں مسئلہ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی سزا کی بات کرنا میرے خیال ہے تھوڑی جلد بازی ہے, پروسیکیوشن کی بات کرنا بھی ابھی جلد بازی ہے. پہلے ابھی دیکھنا ہم نے یہ ہے, فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے, ہم نے پہنچنا ہے اس تحقیق کرنے کے بعد کہ سچ کیا ہے, کیا واقعی پرائم منسٹر صاحب انوالوڈ ہیں کہ نہیں ہیں. اس چیز کے لیے افسوس سے میں کہوں گا کہ جو ٹی او آر حکومت نے دیے تھے وہ انفیکٹو ہیں. وہ جو کمیشن بنانا چاہتے ہیں اس کے پاس طاقت ہی نہیں کہ وہ یہ انکوائری کر سکے. جو اپوزیشن نے ٹی او آر دیے ہیں وہ اس میں انہوں نے ہمارے جو 5 سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے 5 جو پوائنٹس دیے تھے ان کو انہوں نے لیا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کی لینگویج جو ہے, جو زبان ہے, وہ تھوڑی سی پرائم منسٹر سینٹرک کر دی ہے. اس پہ کچھ اس طرح کی زبان اگر چینج ہو جائے اور وہ حکومت یہ 5 نقود جو ہیں ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ اگر اپنے ٹی او آر میں شامل کر دے تو میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کمیشن پہ 5 نکات اگر آپ جلدی میں دہرا دیں, بریفلی دہرا دیں کہ وہ کیا 5 نکات ہیں. یہ پہلی تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو ایک قانون سازی کے ذریعے ایک کمیشن بنانی پڑے گی
جس کمیشن کو آپ کو اختیار دینا پڑے گا کہ ملک سے باہر جا کے وہ تحقیقات کر سکے, انفارمیشن لے سکے دوسری حکومتوں سے اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو باہر کے ملکوں کی ہیں ان کے ساتھ مل کے تو تفتیش کر سکے. یہ ایک UN کنونشن کے تحت یہ پاور دینا ضروری ہے ایک قانون کے ذریعے. نمبر 2 ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو کمیشن کو آپ پاورز دیں عدالت کی, مور دین اے سول کورٹ, اس کو آپ انکوزیٹوریل پاورز دیں تاکہ وہ تحقیقات کر سکے. نمبر 3 ہم نے کہا تھا کہ اس کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے اس کمیشن کے پاس کہ وہ فیصلہ اپنا خود ہی پبلش کرے عوام کے لیے تاکہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت عوام کو خود ہی پتہ چل سکے. نمبر 4 ہم نے کہا تھا کہ اس کو ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے, 2 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا تھا کہ 2 مہینے میں آپ اس کا فیصلے اس کو اپنی کنکلوژن تک پہنچ جانا چاہیے. اور نمبر 5 ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو کمیشن ہے وہ ایک اس طرح اس کی تشکیل دی جائے کہ وہ اپنی جو ڈفرینٹ قسم کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یا ایکسپرٹس کو, فائنینشیل ایکسپرٹس کو وہ ہائر کر کے تو ان کے تھرو بھی انویسٹیگیشن کر سکے. تو یہ انویسٹیگیشن کر سکے, یہ ساری بڑی مناسب تجاویز ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپسی آپ کے ساتھ اس پہ جواب لیتے ہیں کیونکہ کافی مناسب قسم کی میک اپ بات ہے, اس میں انہیں اعتراض نہیں زیادہ ہونا چاہیے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ ان کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, جو علی ظفر صاحب نے تجویز دی اس کے اوپر مجھے لگا کہ بڑی متوازن سی ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ لاجیکل ہیں اور ان سے قریب ترین میری صدا ہوگی اگر وہ ہمارے TOR پڑھیں تو ان کی 5 باتیں جو ہیں TOR میں مینشنڈ ہیں. صرف ایک جو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کے حوالے سے اس پر بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار. دوسرا بھی بنیادی فرق ہے, وہ آپ کا جو سول جو ہے نا کورٹ والا اختیار وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی عدالت ہونی چاہیے, عدالتی اختیار ہونا چاہیے سزا دینے کا. وہ کہہ رہے ہیں صاحب بالکل کہہ رہے ہیں کہ ایک خصوصی ایکٹ بنانا پڑے گا. لیکن جو اگر ایکٹ پر بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ایک ایسا ایکٹ جو پروپوزل آپ پڑھیں جو پاکستان کے آئین کے مخالف ہے نا, the act shall provide for an unrebuttable presumption of guilt. یہ کیسی زبان ہے؟ یا یہ کہنا ہے give a mandatory authorization by an irrevocable general power of attorney. آپ نے کسی شخص کا بھی احتساب کرنا ہے ضرور کریں, ایویڈنس کی بنیاد پر کریں, پر اس طرح جو ہے کہنا کہ پہلے ہی irrebuttable presumption of guilt ہو. دو چیزیں ہیں ہمارے قانون کے اندر. ایک آپ نے وہ انتخابی دھاندلی کا کمیشن بنایا تھا جس سے آپ نے کرمنل پروسیڈنگ کا اختیار دیا تھا, JIT کا اختیار بھی تھا جو ہمیں ہمارے یہ دوست لاہور سے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ کا احتساب ایکٹ ہے اور آپ کا نیب ہے وہ برڈن آف پروف ہمیشہ اس کے اوپر ڈالتا ہے جو پراپرٹی اون کرتا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ نے یہ سوال اٹھا دیا, کیونکہ میری صدا ہوگی آپ کے ناظرین سے بھی کہ وہاں پڑھیں کیا لکھا. اس سے پہلے کہ آپ نے پریزمپشن آف برڈن آف پروف جو ہے وہ ایکیوزر پر ڈالنا ہے, آپ نے آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہونی چاہیے that he or she is living beyond his stated means. سر اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب نے ایک تحریری بیان جاری کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اون کر لیتے ہیں ایک پراپرٹی کو, جو میاں صاحب کے کیسز میں ان کے برخوردار اون کر چکے ہیں, تو پھر برڈن آف پروف جو ہے اس کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے. اگر انہوں نے اون کیا ہے تو میاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ ان کے برخوردار آنے کے لیے تیار ہیں, یہ پوری فیملی کا. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ ہم پہلے ہی irrebuttable presumption of guilt ہے, ایکٹ میں لکھا جائے گا, irrevocable general power of attorney ہے, mandatory, یہ اس طرح کی بات نہ کریں. یہ جیسا میں نے کہا یہ terms of revenge, retribution and reprisal ہے, یہ ریفرنس نہیں ہے. اچھا جی, یہ ذرا سا ہم دیکھ لیں کہ کیا اس میں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اندر یہ ہے کہ آپ کو بادی النظر میں نظر آ رہا ہو کہ یہاں پر جو آمدنی کے ذرائع ہیں اور جو اثاثے ہیں اور رہن سہن کا طریقہ کار ہے وہ دونوں آپس میں مطابقت نہیں رکھتے. اور ساتھ ہی انہوں نے, میں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی جواب دیتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر کا جو نام نہیں ہے. پہلی بات تو پرائم منسٹر کا نام ہے وہاں پہ انٹروڈکشن ہی یہ ہے کہ وزیر اعظم کا خاندان, نام بالکل لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو مسئلہ ہے تو میں نکال کے اسکرین پہ دکھا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم کا نام وہاں پہ, تصویر بھی ماشاءاللہ بڑی. اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. میں سر مجھے مکمل کریں ضرور کریں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس کا تعلق پھر کیا بنتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ. ایویڈنس جو انہوں نے ابھی دیا ہے, انہوں نے تو ایویڈنس صرف یہ دیا ہے کہ یہ کمپنیاں جو ہیں وزیر اعظم کے بچوں کے نام پہ, ٹھیک ہے, یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے. تعلق اس کا سادہ سا یہ بنتا ہے کہ 1993-94 میں یہ کمپنیاں بنی,
پراپرٹیز جو ہے ان کمپنیوں کے نام پہ تھی. 1998 میں لندن کا کورٹ ڈکری کرتا ہے التوفیق بینک اور حدیبیہ پیپر مل کے اندر, جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے آرڈر کرتا ہے کہ یہ پیسے واپس کریں, پھر وہ جب پیسے واپس نہیں کرتے تو 99 میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اگر پیسے واپس نہیں کرتے یہ اٹیچ کر دی جائے. اس پراپرٹی کے بینیفیشل اونرز جو وہاں پہ دکھاتا ہے انہی کمپنی کے ہاتھ میں جو تھی اس میں شریف خاندان کے نام لکھے اور یہ لون 95 میں لیا گیا تھا. یہ بالکل, وہ تو 98 میں ڈیفالٹ ہوا اور اس کے بعد کیس 2001 میں بیگم کلثوم نواز یہ کہتی ہیں ہمارے بچے وہاں پہ رہ رہے تھے تو ہم نے اس لیے خریدا. 2012 میں چودھری نثار سارے میڈیا کو بولتے ہیں یہ پھر آپ نے پتنی اپارٹمنٹ کی کیا بات شروع کر دی, بھائی یہ تو 18-20 سال پہلے خریدے گئے تھے. تو بادیوں نظر میں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اثاثے جس کا اب کہا جا رہا ہے 2006-7 میں خریدے گئے, یہ 1993-94 میں خریدے گئے. اب دوسری آگے کہ مطابقت رکھتی ہے آمدنی یا نہیں. میاں صاحب کے ڈکلیئر ٹیکس ریٹرن دیکھ لیجئے, اس وقت وہ 94-95-96 کے تو 470 روپے ان کی انکم ٹیکس ہے, کیونکہ یہ ذاتی پراپرٹی ہے, یہ کمپنی کے نام نہیں ہے. تو آمدنی ان کی کمپنی جتنا مرضی کما رہی ہو, میاں صاحب کے ہاتھ میں آمدنی آئے گی تو اس سے ہی اپنا ذاتی اثاثہ خریدیں گے. آمدنی وہ دکھا نہیں رہے. پرائم منسٹر بھی وہ انکم ٹیکس ادا نہیں تھے کرتے, تو یہ پرائم منسٹر شپ کے بعد کے 3 سال جو ہے 470 روپے 470 روپے انہوں نے دیے. تو بادیوں نظر میں کمیشن بنائے, میں تقریباً میرے بھائی کو اتنی ایویڈنس لے کر جائیں. میں آخر ختم کرنے والا ہوں. تو بادیوں نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اثاثے اور آمدنی جو ہے انکم ٹیکس ان کا میچ نہیں کرتا ان کے ساتھ. اس لیے جو برڈن آف پروف جس طریقے سے نیب کے قانون کے اندر, جس طرح پاکستان کے سول سرونٹس کے لیے قانون ہے, اگر مجھے لگے کہ کوئی سول سرونٹ جو ہے اپنی آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھ رہا ہے تو پھر بھی برڈن آف پروف اس کے اوپر جاتا ہے. تو یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے, کوئی ریونیو ایون نیب لا میں بھی. اور علی ظفر سے آپ پوچھ لیں, this language is unacceptable. Irrebuttable presumption of guilt. کیا امپروو کر لیں, آپ امپروو کر لیں لینگویج. اس لیے کہا گفتگو کے لیے تیار ہیں. نہیں ہے نا تیار, کہاں ہیں, کدھر ہیں گفتگو کرنے کے لیے, ذرا بتائیں نا ہمیں. بات چیت جی ہم دعوت دے چکے ہیں. یہ کس کو دعوت دے چکے ہیں, کس کو دعوت دی ہے؟ اچھا, کل میرے پروگرام میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے تو وہ نون لیگ سے جنرل قادر بلوچ صاحب کو کہہ رہے تھے ابھی پروگرام کے بعد ٹائم دیں, چلو پھر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. خورشید شاہ کے ساتھ میں کھڑا تھا میڈیا ٹاک میں, انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دعوت نہیں آئی ہے. پتہ نہیں کس کو دعوت دی ہے, شاہ محمود قریشی کو نہیں ہے, خورشید شاہ کو نہیں ہے, MQM کو نہیں ہے, پتہ نہیں کس کو دعوت, شاید ندیم ملک صاحب. ہم تو دیکھیں یہ سارا یہ جو طریقہ کار ہے یا پارلیمان جو ہے, یہ تو واضح ہے کہ یہ لوگ کمیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اگر کمیشن میں کوئی انٹرسٹڈ ہے تو پرائم منسٹر نواز شریف انٹرسٹڈ خدا کے لیے بنا دیں. اچھا علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں, علی ظفر صاحب جن لوگوں کی پراپرٹی وہاں ہیں اور وہ جی بتائیے. جی میں نے کہا میں اس کا جواب دے دوں. بیسیکلی نیب لا میں اور کچھ اور بھی اینٹی کرپشن لاز ہیں, اس میں پریزمپشن تو دی جاتی ہے اگر ایک سول سرونٹ کے اثاثے اس کی جو آمدنی ہے اس سے زیادہ ہوں تو اس کو وہ جواب دہ ہے کہ وہ کہاں سے اثاثے اس نے بنائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے اپنے TOR میں یہ شک ڈال دی ہے, اس کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ابھی آپ پروسیکیوشن سٹیج پہ نہیں ہیں, ابھی آپ فیکٹ فائنڈنگ سٹیج پہ ہیں. جو 5 میں نے آپ کو پوائنٹس دیے, اگر کمیشن کے پاس وہ پوائنٹس آ جائیں, وہ اس کے پاس اختیارات آ جائیں, تو میرا خیال ہے وہ خود ہی تحقیقات پوری کر سکتی ہے. یہ پریزمپشن کی یا بار بار پرائم منسٹر صاحب کی ریفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمیں سیمنٹکس پرائم منسٹر کا نام بار بار لیتے ہیں, اسے انہیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ مجھے پکڑنے والے ہیں, اس لیے وہ بنا بھی نہیں رہے. ایک چیز اور بتائیں, دس از اے لو بلو کہ یہ کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈیورنگ دس اسٹے ابراڈ فرام ڈسمبر 2000 فار اسٹیٹ گیسٹس. آئی مین سوال پوچھا ہے یار, تو آپ انہیں بتا دیں. more than one prime minister was abroad at that time. سوال پوچھا ہے, جواب دے دیں. ایک پرائم منسٹر لوگ کیا ہے سوال پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کا جواب دیں. اور جواب جو ہے وہ پرویز مشرف ہے. ان سے پوچھے نا کہ پرائم منسٹر کیوں باہر ہیں. سر آپ حکومت پاکستان ہے, آپ ریاست اس کو چلا رہے ہیں. نہیں ریاست کی بات نہیں ہے, پاکستان میں عمریت کی تاریخ کو گھسیٹ کر لانا, اس طرح گھسیٹ کر لانا اور یہ کہنا کہ جی میں نے سعید غنی صاحب سے پوچھا, میری تو اس سے صدا ہے, میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا کبھی عمریت سے پالا نہ پڑے, ان کو ابھی تک وہ دھکے نہیں لگے, ان کے ممبران کو برف کے اوپر لٹا کر ٹارچر نہیں کیا گیا, ان کی بیبیوں کو کاروں میں اٹھایا نہیں گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, پاکستان میں جمہوریت جاری رہے. اس طرح کی چیزیں چھوٹا سا میں اس پہ کامنٹ ضرور کروں گا. جو آمریت کے ادوار کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا گیا اور ان کے لیڈرز کے ساتھ کیا گیا, وہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں کیا گیا. کیا خرم دستگیر, پاکستان مسلم لیگ, PTI یا پاکستان کے عوام یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ کیونکہ انہوں نے آمریت کے خلاف جدوجہد کی تھی اور ان کو اٹک قلعے میں بند کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, پھانسی دے دی گئی,
اس لیے زرداری صاحب کی کرپشن جو ہے وہ جائز ہے, ٹپی کی کرپشن جائز ہے, شرجیل میمن کی جو اثاثے بنانا وہ جائز ہے. سر دو بالکل مختلف باتیں, آپس میں گڑبڑ نہ کریں. ہم 12 اکتوبر 99 سے آج میں سر آپ کی تعریف کرنے والا ہوں. میاں نواز شریف کے ساتھ جو اکتوبر 1299 کو کیا گیا وہ غیر قانونی تھا, وہ غیر آئینی تھا. وہ اور بات ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ آرٹیکل 6 کے پروسیڈ کریں, حکومت کی ٹانگیں لڑکھڑانا شروع کی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم تو اس بات کو مانتے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے آپ اثاثے چھپا رہے ہیں, اس کا اس سے کیا تعلق ہے آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, تو آپ نے کیوں گھسیٹا اس کو؟ میری استدعا یہ ہے اس کا اس سے جب یہ سوال آپ یہ پوچھتے ہیں. خرم دستگیر صاحب, ایک چیز سے تو میرے خیال میں آپ دونوں کو لڑنے سے ہٹ کے آپس میں اتفاق رائے کرنا چاہیے کہ یہ اسٹیبلش کر لیں فیکٹ کہ جس نے ٹیکس چرایا یا پاکستان کا پیسہ چرا کے آف شور شیل کمپنیز میں چھپایا ہے, یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ وہ ہے کس جماعت کا, اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس پر تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے تو آپ کو ان کی بات ہی مان لینی چاہیے. پھر نہیں, بات مانی جائے, اس میں سے پرائم منسٹر کا لفظ نکالیں. نہیں, جیسے ولی ظفر کہہ وہی میں نے کہا ان ٹی او آر میں سے ریونج, ریٹریبیوشن اور ریپرائزل نکال دیں. باقی کیا, باقی تو کہہ رہے ہیں نا سزا دیں. میں کچھ اصول ان کے سامنے رکھتا ہوں خرم دستگیر کے, مجھے بتا دیں کہ یہ ان کو قابل قبول ہیں یا نہیں ہے. بولیے. ایک خصوصی قانون ہونا لازمی ہے, 56 کے ایکٹ کے تحت نہیں ہوگے. علی ظفر صاحب سے پوچھ رہے ہیں, کسی اور سے پوچھ رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ نیچے لا کے ایک سول جج کے اختیار نہیں دے سکتے, یہ ایک اصول ہو گیا جی. دوسرا اصول یہ ہے کہ تمام لوگ جن کے نام آئے ہیں, تمام لوگ ان کے خاندان کے, ان کی انویسٹیگیشن تحقیقات ہونی چاہیے اسی قانون کے تحت, کوئی قانون کے اندر تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ بات آپ مان لیجیے, جو قانون کا اطلاق پرائم منسٹر پہ ہو وہی پی ٹی آئی پہ ہو اور وہی پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ہو, کوئی فرق نہیں. 400 لوگوں پہ یہی ہو. تیسری بالکل 400 لوگوں کے اوپر وہی ہو. تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ خصوصی اس کے اختیارات دیے جائیں, تاکہ کیونکہ ملک سے باہر سے اس نے انفارمیشن لینی ہے, یہ ان کے پاس ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے, کوئی میعاد ہونی چاہیے جس تک یہ کام ختم کرنا ہے. اور پانچویں چیز ہمارے خیال میں یہ ہے کہ شروع یہ کام وزیر اعظم سے ہونا چاہیے, کیونکہ ملک کے سب سے اہم منصب پہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے. یہ 5 چیزیں اگر آپ مان جائیں, ابھی ایگریمنٹ پروگرام کے بعد سائن کر لیتے ہیں. علی ظفر صاحب بھی آپ کو بتائیں گے, علی ظفر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کو سول کورٹ میں, پاکستان میں سول کورٹ از دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن. وہ اتھارٹیز جو سول کورٹ کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام انویسٹیگیشن کی اتھارٹی سول کورٹ کو تھی, سپریم کورٹ کو نہیں. اس کو انیبل کیا گیا, اس کو ڈاؤن گریڈ نہیں کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کو انیبل کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی کیسز. علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 56 کا ایکٹ جس کے تحت یہ بنا رہے ہیں وہ اتنا بے اختیار ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ خود ابھی کمیشن ہو گیا. کہاں ہے, کیا آپ نے سزا دی جس نے پاکستان, کہاں ہے ایبٹ آباد پکڑا کسی کو, آپ نے کس نے ریڈ کی تھی بتائیے, پکڑا آپ نے کس نے پاکستان توڑا تھا؟ جن کو جب ہم پکڑنے گئے تو انہوں نے ہی کہا کہ اکیلے مشرف کا احتساب کیوں ہو رہا ہے, سب کا کیوں نہیں کرتے. جب سب کا کہنے لگے نہیں جی سب کا نہیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا اکیلے نواز شریف کا کرے جس کا نام بھی نہیں. ویسے سپریم کورٹ نے ایک کتنا اچھا آرڈر پاس کیا جب وہ رستہ نکلا تھا اسپیشل کورٹ سے کہ اور شامل کر لیں, شوکت عزیز کو کر لیں, وہ جج صاحب کو شامل کر لیں, تو اس سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے, اکیلے مشرف کا کرے یا کسی اور کا کرے. وہاں آپ پیچھے ہٹ گئے. سر بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ علی ظفر صاحب کے پاس. ویلکم بیک. علی ظفر صاحب کے پاس جائیں گے. علی ظفر صاحب, اب یہ کوئی تنازع حل کرنے کے لیے آپ تجویز دیں. اسپیشل ایکٹ کہتے ہیں آپ کے بنے, حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہ 56 کا کافی اختیار ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راہ ہے یا صرف یہ اسپیشل ایکٹ ہی ایک اختیار باقی ہے؟ دیکھیں جی, آئی تھنک پہلے اسپیشل ایکٹ تو ایک وہیکل ہے جو ہم نے بنانی ہے, اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ اختیارات کیا دینے ہیں اس کمیشن کو, وہ اگر طے ہو جائے, میرا خیال ہے جلد طے ہونے چاہیے, کیونکہ حکومت جتنا دیر کر رہی ہے اتنا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ضرور کوئی چیز چھپانی, وہ چھپا رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو وہ نہیں آگے آنا چاہتے یا تو کمیشن بنانا نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے یہ اگر اس پوائنٹ پہ آ جائیں تو ایک آرڈیننس بنانا تو سب سے آسان چیز ہے. یہ ابھی ریسنٹلی بھی بنایا تھا جب الیکشن کمیشن کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی اپوزیشن اور حکومت کی, تو جب اگریمنٹ ہوگی اس کے ایک دن بعد آرڈیننس جاری ہو گیا. تو قانون سازی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس سچویشن میں, اگر پوری اپوزیشن پارٹیز
اور گورنمنٹ آمادہ ہو جائیں. جہاں پرابلم آ رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے ٹی او آر پہ, اور جس ٹی او آر پہ مسئلہ آ رہا ہے وہ میرا خیال ہے اختیارات دینے پہ, کہ کمیشن کو اختیارات کیا دینے ہیں, کیا وہ باہر جا کے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک طرف ٹی او آر ہے جس میں میں کہتا ہوں ٹوتھ لیس ٹائیگر کی طرح کی کمیشن بنائی ہے جس کے دانت ہی نہیں ہیں, اور دوسری طرف ٹی او آر ہے جو ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل لینگویج والی ٹی او آر ہے. اس لیے اگر ان دونوں کا درمیانہ راستہ دیکھا جائے, حکومت بھی تھوڑا سا اپنا موقف چینج کرے اور اپوزیشن اگر لیگل لینگویج کو بیچ میں ڈال دے ٹی او آر کے, تو میرا خیال ہے یہ قوم کے لیے بھی بیسٹ ہوگا. اور یہ جو ایک ایشو بنا ہوا ہے, لیکن ایک بات کے اوپر آپ کا اصرار ہے کہ فلی امپاورڈ ایک ایکٹ بنانا پڑے گا, تب یہ معاملہ آگے چلے گا, نہیں تو آگے نہیں چلے گا. That's right. Absolutely. بالکل صحیح. خرم صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟ جی بالکل, یہ اس پروپوزل پہ ضرور بات ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. میرے خیال میں آپ کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی تجویز پکڑ لینی چاہیے. سچویشن میں آ گئے ہیں کہ جس میں ایک اپوزیشن پارٹی ہو, دوسری ہو, کسی کو ایف آئی اے پر اعتراض ہے, کسی کو نیب پر اعتراض ہے, ہر کسی نہ کسی ادارے کے اوپر اعتراضات ہیں. تو کہا جی ریٹائرڈ جج کے اوپر اعتراض ہے, ہم نے کہا جی حاضر جج سے کرا لیں, اس پر بھی اعتراض ہے. اب معاملہ یہی ہے کہ اصل جو کام ہے جو پارلیمان کے کرنے کا ہے, اور اسد صاحب جیسے بالغ نظر جو ممبران ہیں ان کے کرنے کا ہے, کہ پاکستان میں احتساب کا میکنزم وضع کرنا ہے. اور یہ ایک موقع مل رہا ہے ہمیں, چاہے اس ایکٹ کے ذریعے آپ ایک ویری لمیٹڈ سپریم کورٹ کے ذریعے بنائیں, لیکن بہرحال ایک ایسا میکنزم ہمیں کریٹ کرنا ہے جس میں فرسٹ آف آل الزامات کی ججنگ ہو سکے, تاکہ ونس اینڈ فار آل کہ اگر کسی الزام کسی کوئی لگاتا ہے کسی بیسس پہ اور اس کے لیے اس کے پاس پرائما فیشا ایویڈنس نہیں ہے, اٹ شوڈ بی ریجیکٹڈ آؤٹ آف ہینڈ. کیونکہ جو ایک بات ہے اور بڑی اہم ہے, پیناما لیکس آپ نے بھی پڑھے ہیں, اس کے دو حصے ہیں, ایک ہے ایویڈنس, دوسرا اس کے اوپر ایک کورنگ مضمون تھا. پرائم منسٹر کا نام شروع میں اس مضمون میں تھا, ہم نے پروٹیسٹ کیا, اس مضمون سے بھی نکال دیا گیا. نام کی وضاحت نہیں, مضمون کے اندر نام لکھا ہوا ہے, سے نکال دیا, نام لکھا ہوا ہے سر, نام لکھا. میں ابھی کھول کے آپ کو نیٹ پہ دکھا دیتا ہوں. آپ کے لیے آسان کام ہے, پرائم منسٹر کی ٹیکس ریٹرن مجھے دکھائیں, میں روز نام لینا ہی بند ہو جاؤں. اسد عمر صاحب بولیں گے تو میں پرائم منسٹر کی ٹیکس ریٹرن پبلک ہے جی. کہاں پر ہے؟ میں اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو بھجوا دیتے, ہم آپ کو بھجوا دیتے. جی پرائم منسٹر کی ریٹرنز پبلک ہے. 1990 میں وزیر اعظم بنے تھے. دیکھیں میرا جو عرض ہے نا, اگر ہم نے پیناما لیک سے ہٹ کر 92-93 تک جانا ہے, 24 سال پہلے ضرور جائیں. پاناما پیپرز 93 سے سٹارٹ ہوتے ہیں, پہلی کمپنی رجسٹرڈ 93. آغاز کر دیں جی, 90 سے شروع کر دیں. پرائم منسٹر کی ٹیکس ریٹرن 1990 سے پبلک ہوئی. کل میں پورا پروگرام اس پہ کرتا ہوں. ایک ریٹریبیوٹیو ایکٹ اور ٹی او آر نہیں چلیں گے. ایک ایسا ایکٹ جو پاکستان کے آئین کے تحت سب کو ایکول رائٹس دے رہا ہے, اور جو رائٹس پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کے آگے پرائم منسٹر نے بار بار آفر کیا, وہ خود بھی تیار ہے, ان کی اولاد آنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم نے اولادوں تک جانے کا بھی پریزیڈنٹ قائم کرنا ہے, اتنے ویل ڈاکومنٹڈ لیکس کبھی ہوئے نہیں جتنے ابھی لیک ہوئے ہیں. اور ایسی دستاویزات ہیں کہ جس کی پوری دنیا میں جن کے نام ہے, کوئی بھی کھڑے ہو کے دستاویزات کے اوپر سزا ہو سکتی ہے, اتنی امپورٹنٹ دستاویزات بالکل صاف ہے وہاں پر. جہاں تک قانون بنانے کی تعلق ہے جی, قانون ہمیں آگے کے لیے ضرور بنانا چاہیے, خرم دستگیر بڑی اچھی کرے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے, نیچے لاش پڑی ہوئی ہے, ہم کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کاٹو, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہم مل کے قانون بناتے ہیں کہ آئندہ قتل نہ ہو سکے. بھائی ضرور قانون بنائے کہ آئندہ قتل نہ ہو سکے, لیکن جس کو لاش پڑی ہوئی اس کی بھی تو ایف آئی آر کاٹنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, جو بھی ہو, جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کی سزا نہ ہو, وہ ہم نے وہ بھی کرنی ہے. آخری چیز میں یہ کہوں گا, میں پھر ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, اگر حکومت واقعی میں ساتھ مل کر ایک ایسا ٹی او آر بنانا اور ایسا قانون بنانا چاہتی ہے جو دونوں پارٹیز کو قبول ہو, ہم 10 دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں, ہم آج بھی دوبارہ کہہ رہے ہیں, حکومت آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, حکومت کا کوئی بیٹھنے کا. خرم صاحب دعوت دے دیجئے, انہیں بلا لیجئے صبح 10 بجے چائے پہ بلا لیجئے. کریں یہ اعلان, اپوزیشن کو لانا میری ذمہ داری ہے, میں ذاتی ذمہ داری لے رہا ہوں. میں جو پالیسی گورنمنٹ کی ہے وہ میں واضح کر رہا ہوں کہ ہم ٹی او آرز پر گفتگو کے لیے, بات چیت کے لیے بالکل تیار ہیں. سر میں پچھلے ایک ہفتہ اسی پروگرام اس کا جو اگر میکنزم ہے وہ تلاش کر لیں. پہلے میرا خیال تھا 9 تاریخ کا اعلان انتظار کر رہے ہیں کہ کس کس کا اور نام آتا ہے, وہ بھی گزر گیا. ابھی نے بلا لے صبح 10 بجے چائے پہ بلائیں. جی جو بلانے والے بلا لیں گے, ہم تو تیار ہیں. سر جواب ہی سمجھو, جواب ہی سمجھو, جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کرن دیا. پارلیمان کے اندر بیٹھ کر گفتگو سب سے بہتر طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا. ٹی او آرز کی ایشوز پارلیمان میں جائیں گے وزیر اعظم؟ جی پارلیمان میں بالکل جائیں گے. کب؟
آئی تھنک بہت جلد جانے والے ہیں. بہت جلد سر. امید رکھیں کہ 2016 میں پرائم منسٹر جائیں گے. علی ظفر صاحب کلوزنگ ریمارکس. اگلے چند دنوں میں جانے والے ہیں. چلیے میں 2016 کے اگلے چند دنوں میں چند دنوں میں جانے والے. سر علی ظفر صاحب کلوزنگ ریمارکس. سر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کچھ تھوڑی سی قریب آ گئی ہیں اس ٹی او آر پہ, تو میں یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اور یہ انفیکٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہماری قوم کی, ہمارے لوگوں کی, کہ پتہ کریں ہم کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر یہ جو سوالیہ نشان بنا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. میرا خیال ہے ہمیں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, کرنا چاہیے. بہت اچھا آپ نے بولا. فیوچر کے لیے یہ جو لوگ ٹیکس چرا کے باہر پیسہ رکھتے ہیں بیسیکلی اپنے ملک کے جو غریب شہری ہیں ان کے حق کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کے 400 لوگوں کے نام آئے ہیں, وہ پرائم منسٹر کی فیملی ہو, کوئی کاروباری شخص ہو, وہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہو, اس کی ٹیکس ریٹرن بہت ضروری ہیں کہ اس نے اس ملک کے غریبوں کا حق مارا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اپنا ایمانداری کے ساتھ ٹیکس ادا کیا ہے اور پیسہ چرایا نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر کے لیے بھی اچھا ہے اور باقی لوگ جن کا نام آیا ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.